حج ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں مسجد نمرہ میں خطبہ حج کچھ دیر بعد ادا کیا جائے گا. ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ خطبہ دیں گے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سلفی. بریک سے پہلے حافظ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ حج کی اہمیت کیا ہے اور آج جو رکن اعظم ہے اس کی اہمیت کیا ہے. آج یہاں پر لوگ حاجی موجود ہیں اور تمام یہاں پر ایک ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے تو آپ نے گفتگو کی. آج جب نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر مغرب تک قیام کریں گے, اس کے بعد کا کیا سلسلہ ہوگا, کیا مرحلہ ہوگا؟ حج کے طریقہ کار کا جو اصولاً ترتیب شریعت میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آج کا دن سب سے بڑا اہمیت کا دن ہے اور اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں. یعنی عرفہ کے میدان میں دعائیں مغفرت کے لیے کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر, ہر شکل میں ہر کاموں سے فارغ ہو کر, کھانا پینا, گفتگو, نماز, ہر چیز سے فارغ ہو کر حاجی مغرب کی اذان سے پہلے تک اس کام کے لیے مستعد رہے کہ اسے کوئی اور کام نہیں کرنا سوائے اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا کر, گڑ گڑا کر, رو کر اپنی زندگی کے سارے معاملات کو پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کی طرف گاری. اس سے فارغ ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھی جاتی ہے, وہ بھی جمع کر کے, جس طرح ظہر اور عصر مسجد خیف میں پڑھی گئی تھی اسی طرح وہاں مسجد تو نہیں ہے, اگرچہ مسجد ہے لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے پورے میدان میں جہاں وہ چاہیں نماز مغرب اور عشاء پڑھ کر سو جائیں, آرام کر لیں اور فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو کر. حافظ صاحب ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا اور بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ خطبہ حج اس وقت شروع ہو رہا ہے, آپ کو لیے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام, الحمد للہ العلیم الخبیر ڈاکٹر محمد لیس عبد الکریم کمثلہ شیء العیسیٰ وهو السمیع البصیر ڈائریکٹر جنرل وهو اللہ ورلڈ فی مسلم السماوات لیگ مکہ والارض خطبہ یعلم عرفات سرکم کے لیے وجہرکم حاضر خدمت ہیں. ویعلم ما تکسبون اللہ کی تعریف. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو نبی پاک پر درود و سلام بھیجنے کے بعد وہ ذات ما تسقط من ورقة الا يعلمها وہ سب کچھ جانتا ہے, ولا حبة في ظلمات الارض کوئی ولا پتا رطب ولا يابس نہیں گرتا, الا في كتاب کوئی مبين گیلا یا سوکھا نہیں ہوتا واشهد ان لا اله الا الله مگر اللہ اس کو جانتا ہے. يعلم السر واخفى میں دعائی دیتا ہوں کہ لا اللہ يخفى ایک ہے, عليه شيء في الارض ولا في السماء اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. انما الهكم الله الذي لا اله الا یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہے, وسع كل شيء علما اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کا علم وأشهد أن محمدا بہت عبده وسیع ہے. ورسوله درود و سلام ہو وصفه الله بقوله سید محمد مصطفیٰ پر. علمك ما لم تكن تعلم اللہ نے فرمایا فضل الله عليك عظيما اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. عليه وعلى آله وأصحابه درود و سلام ہو آپ پر, آپ کے ساتھیوں پر وسلم تسليما كثيرا. اور آپ کے آل پر. أما بعد اس کے بعد فيا حجاج بيت الله اللہ کے راستے میں آنے والے حاجیوں, في كل مكان میں اتقوا الله تعالى اللہ سے ڈر جاؤ, اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز اللہ سے ڈر جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے, السعادة دنيا وآخرة. دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. ولو أنهم آمنوا واتقوا اگر وہ ایمان لائے اور تقوی کا راستہ اختیار کریں لو كانوا يعلمون. تو ہم ان کو بخش دیں گے. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے. وكيف لا نتقي الله اب کیف اللہ ولا نفرده بالعبادة کیوں نہ ہم اللہ سے ڈریں, وهو النافع الضار کیوں نہ ہم اس اکیلے کی بندگی کریں, وأن اس يمسسك لیے الله بضر کہ سارا نقصان اور نفع اس کے ہاتھ میں ہے. وأن يردك بخير فلا اللہ رد جس کے لفضله لیے بھلائی چاہے گا يصيب به من يشاء اسے کوئی من نقصان عباده نہیں ہو سکتا, وهو الغفور الرحيم. وہی معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے. رابطا بين التقوى والتعلم یاد رکھو واتقوا الله تقوی ويعلمكم الله وہ علم ہے والله کہ جس بكل کے شيء جاننے کے عليم. نتیجے میں انسان کی کامیابی کے أن نكون دروازے مسلمين کھل جاتے لما ہیں. دعا إليه من التوحيد
توحید التوحيد بإفراده بالعبادة وہ طریقہ عبادت ہے تصرف شيء من کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھی جاتی. من كان یاد رکھیے أيها الناس اعبدوا ربكم لوگوں اللہ کی بندگی میں آ جاؤ. ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جس نے تم سے پہلے کوئی بخشا ہے وہی تمہیں بخشے گا. اور یاد رکھو وأنزل من السماء اس کی مہربانیاں بہت ساری ہیں. فأخرج به من الثمرات رزقا وہ زمین سے آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے اور رزق نکالتا ہے. هي دعوة جميع الأنبياء یہ تمام انبیاء نے آ کر اسی بات کا اعلان کرا کہ لوگوں اللہ ایک ہے, اعبدوا الله واتقوه اللہ سے ڈر جاؤ, ذلكم خير لكم إن كنتم ایک بندگی کی اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, الله الكتب یہی تمہارے لیے بہتر ہے. الله الأنبياء تمام کتابوں نے معلمين لأممهم اسی بات کا اعلان کرا. التوحيد وإفراد تمام انبیاء نے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی من الأنبياء يقول لقومه اور يا تمام قوم اعبدوا الله اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. كان من المتقرر اور هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة توحید اللہ کو واحد ماننے کا نام ہے. لا إله إلا الله ہم بھی لا الہ الا کا اقرار کرتے ہیں, قال الله لا تتخذوا لہذا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. هو إله واحد الہکم الہ واحد, اللہ ایک ہے, ما في السماوات اس کے علاوہ کوئی نہیں. وله الدين اسی کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے. ثم إذا مسكم الضر اور یاد رکھو فإليه تجأرون تم ثم إذا كشف الضر عنكم تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو, اللہ تمہاری تکلیف دور کرتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تکلیف دور کر سکے. فكانت شهادة التوحيد لله حقیقت میں شهادة الرسالة لمحمد اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی سعادت کا, کامیابی کا راستہ ہے. شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه اللہ کے رسول کو سچا نبی مانگنا, ان کی باتوں کو سچا سمجھنا, اور جو کچھ اللہ کی بندگی کے احکام لائے ہیں اسے پورا کرنا, یہی اسلام ہے. داعيا إلى الله بإذنه اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. شهادتان أول أركان الإسلام یاد رکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ ارکان اسلام کا پہلا جز ہے. أن لا إله إلا الله جس نے اشہد ان لا الہ الا محمد رسول اللہ کو سمجھ لیا اس نے پورے اسلام کو سمجھ لیا. وصوم رمضان اور اس کے بعد حج البيت روزے رکھنے ہیں, اس کے بعد زکات دینا ہے اور حج پورا کرنا ہے. یاد رکھو الله تعالى وأقم الصلاة نماز کو قائم کرو, تنهى عن الفحشاء بے شک نماز ولا ذكر الله أكبر برائی سے روک دیتی ہے, اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. وهي الركن الثالث رکن وتكون بإعطاء الغني تیسرا رکن زکات دینے کا ہے, وہ مالداروں پر ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں تو وہ غریب کا حق ادا کرے. في المنافع العامة یاد رکھو الأركان صيام شهر رمضان رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں, تعالى ولله على الناس حج البيت اور آخر میں اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے. هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کرا جس طرح حج کرو. تأخذوا عني مناسككم اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے دیکھ لو میں کیسے کر رہا ہوں, ایسے حج کر کے آنا. فيهن الحج فلا رفث اور جس نے حج کیا اور اس میں جھگڑا نہیں کرا, خير يعلمه الله اور وہ تزودوا فإن خير الزاد التقوى, واتقوني يا أولي الألباب تقوی حاصل کر کے جاؤ, یہ سب سے بڑا کامیابی ہے. مراتب الدين الأخرى فالإحسان دین کے معاملات میں لوگوں پر احسان کرنا بھی بہت بڑا حکم ہے. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله ارکان ایمان میں تمہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا, کتاب پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, حجج بيت الله آخرت پر ایمان لانا, المسلمون في كل قدر پر ایمان لانا, یہ ارکان اسلام ہے. بتقوى الله تعالى میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. ونفسي بالمسارعة بفعل الخير میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جناب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کامیاب کی راہ پر چلا دے. ويقول سبحانه وافعلوا الخير اس سے اللہ نے فرمایا بھلائی کا راستہ اختیار کرو, الله أن من المسارعة بالخير خیر کے کام میں بھلائی کے لیے جلدی کرو. التي صاغت سلوك المسلم فهذبته خير تهذيب وكان بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما وصفه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی تعریف فرماتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. مجالس يوم القيامة
أحاسنكم أخلاقا. بس تم میں سے جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. لہذا يقدرها المسلم اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. إذ هي سلوك الرشيد بالقول والعمل. انسان اپنی زبان اور اپنے معاملے سے دوسروں پر احسان کرے, اچھائی کرے. تستوي الحسنة ولا السيئة. اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. فإذا الذي بينك وبينه عداوة اگر فإنه ولي. کوئی برائی کرتا ہے تو تم اچھائی سے اس کے ساتھ سلوک کرو ومواجهة الجهل وہ والسفة. تمہارا دوست بن جائے گا. جل وعلا خذ العفو. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں معاف کر دو, درگزر کر دو, چھوڑ دو. إن وعد الله حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے. فنك الذين لا يوقنون. جو یقین نہیں رکھتے ان کو چھوڑ دو. إلى سجال آپ المعترة اچھائی کرتے رہو اور اچھائی کے راستے سے پیچھے نہ ہٹو. براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا مسلمان لمبغض ولا لعائق. اچھائی کرنے میں جاہل کے عمل کو کاؤنٹ نہیں کرتا بلکہ أعمالنا ولكم أعمالكم ہم سلام عليكم وہ لا نبتغي الجاهل. جاہلوں کو چھوڑ کر اچھائی کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کرتا. أولئك تسهم في إعلاء لہذا یاد رکھیے ونجاح مشروعهم. اچھائی کے راستے سے ہرگز مت ڈگمگائیے بل إن الكثير منهم اور جاہلوں کے رویے پر آپ کوئی غور نہ کیجیے. ان کو ان کے معاملات پر چھوڑ دیجیے اور آپ اپنے کام میں لگے رہیے. وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام. یاد رکھیے اسلام سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دیتا ہے. الإسلام البعد اے حاجیوں, لما يؤدي إلى التنافر اسلام منع کرتا ہے ہر اس بات سے جس سے لوگوں میں نفرت پھیلے, لڑائی پھیلے, نفرت پھیلے, غصہ پھیلے, جھگڑا ہو. اسلام اس سے منع کرتا ہے. واعتصموا بحبل الله اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ادھر ادھر مت ہو جاؤ, اختلاف مت کرو. ركعتين وبات هناك وصلى الفجر بها بس وجلس للذكر حتى جس نے مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا تو پھر ثم ذبح هديه اس نے صلى الله عليه وسلم وحلق فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ثم ذهب لمكة فطاف مینا چلا گیا اور مینا جانے کے بعد کنکریاں ماری اور قربانی کری اور سر کے باہر کاٹ دیے اور مکہ مکرمہ جا کر طواف اور سعی کر لی تو اس کا حج پورا ہو گیا. الجمرات حرم الصغرى بسبع اس کے بعد ثم الوسطى بسبع 11 اور 12 کو روزانہ 7 کنکریاں شیطان کو مارے گا. العقبة بسبع ورخص لأهل الأعذار ہاں ترك المبيت بمنى. البتہ وبقي صلى الله عليه وسلم معذور اور بیماروں کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر مینا میں نہ سو سکے تو کوئی حرج نہیں, مگر نہ سارے حاجیوں کو مینا میں جا کر سونا چاہیے. فيا أيها المسلمون اے مسلمانوں, فرصة هذا الموسم العظيم اس موقع کے مناسبت سے الذي نزل فيه قوله تعالى اللہ کا فرمان آج کے دن کے لیے, آج میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے کہ تمہارا دین اسلام ہی ہو. الله عليه وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا من يوم أكثر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ وإن الله بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہو سوائے عرفہ کے دن کے. أكثر من الدعاء. بس وإن الله کثرت سے قد دعا کرو. بإجابة دعوات. اللہ سننے کا وعدہ کیا ہے, اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. آج کا دن لوٹنے کا ہے, آج کا دن مانگنے کا ہے, آج کا دن گڑگڑانے کا ہے. أجيب دعوة الداعي میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. وتقبل من الحجيج اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول کر لے. ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ, صحت و عافیت کی سلامتی کے ساتھ. وفي الآخرة حسنة. اے مولا تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے, اللهم أصلح ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جاننے سے بتا دے. وانشر مولا العلم والخير فيهم ہمارے آپس میں محبت پیدا کر دے. مولا وبارك لهم في أرزاقهم ہمارے رزقوں میں برکت دے دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. وسدد واع خادم الحرمين الشريفين میں دعا کرتا ہوں سلمان بن عبد العزيز کہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن عبدالعزیز, اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلائے والإنسانية جمعا. اور تمام انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله على نبينا اور محمد درود و سلام ہمارے نبی پر کہ جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے.
مسجد نمرہ میں خطبہ حج ادا کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر محمد بن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مسجد نمرہ میں خطبہ حج ادا کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے خطبہ حج پڑھ کر سنایا ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو انسانیت اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا ہے. خطبہ حج میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، فائدے میں رہو گے. اچھائی کے راستے سے کبھی نہ ڈگمگاؤ، جاہلوں سے نہ گھبراؤ. اسلام سمجھداری اور عقل مندی کے راستے کو بتاتا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تتر بتر نہ ہو. دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اسلام کی نشانی ہے. بلا شبہ ہم مسلمان سب سے اچھا رویہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم کسی دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت نہیں رکھتے. جنہوں نے رب سے وعدہ کیا اور اچھائی کا راستہ اختیار کیا وہ کامیاب ہیں.